نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ پہلے تو میں رب کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو یکجا کرنے کا اور اس کو صحیح استعمال کرنے کا موقع عطا کیا۔ یہاں پہ جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ دراصل ان طلباء، ان شرکاء کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور پوری محنت کے ساتھ یہاں پہ آئے اور بہترین انداز سے اپنے کام کو انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو خاص چیزیں بنائی ہیں۔ ایک طرف تو پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر تمام مخلوقات، یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف انسان ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے بنی آدم کو، آدم ذات کو عزت بخشی۔ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے اور وہ تمام مخلوقات جو اس دنیا میں پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو دراصل اسی انسان کے تحت اور اسی انسان کے لیے مسخر کرنے کے لیے پیدا کیا، تاکہ ایک انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو تیار کر سکے، اپنے آپ کو بالکل اس طرح سے پیش کر سکے، اپنے آپ کو بالکل نکھار لے، تاکہ کل قیامت کے روز جب نتائج کا دن ہوگا تو انسان کے پاس کوئی اس طرح کا چوں چرا کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کی سہولیات نہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کے آسمان تک، چرند پرند سے لے کے بڑے بڑے چوپایوں تک، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا، انسانوں کے استفادے کے لیے۔ لیکن انسانوں کی آمد کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انس و جنس، انسان و جنات، ان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا عبادت ہے۔ عبادت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت وہاں سے ہوگی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ہم مسلمانوں کے پاس، یعنی جو اسلام دھرم کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حصہ لیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں دو خاص چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک قرآن ہے، دوسری حدیث۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، حدیث اللہ تعالیٰ کی زبان بھی ہے اور قرآن کا بیان بھی ہے، دونوں کی وجہ۔ انہی دونوں چیزوں کو لے کر جب ہم مسلمان، جب اہل اسلام آگے بڑھیں گے تو کامیابی کی طرف جائیں گے۔ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو دراصل اس کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اب اس کے والدین اس کو کہیں یہودی بناتے ہیں، کہیں نصرانی بناتے ہیں، کہیں غیر مسلم بناتے ہیں، کہیں مسلم بناتے ہیں، لیکن میں ان سے اپیل کرتا ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میں ان سے مخاطب ہوں تو اپنے آپ کو مسلمان کر دیں۔ جب ایک انسان مسلمان ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی بندہ تسلیم کرتا ہے، تو اس کے اوپر کچھ فرض عائد ہوتے ہیں جس کی انجام دہی اس پر لازم ہوتی ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ امتحان ہے۔ امتحان میں امتحان میں طالب علم کو چھوٹ ملتی ہے، اسی طرح ہم انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا، ہمیں اختیار دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آزمائش، امتحان میں ہمیں ڈالے ہوئے۔ امتحان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صبر کا، ایک شکر کا۔ صبر کا امتحان تب غالب ہوتا ہے، یہ اس وقت غالب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیجئے کہ سہولیات اتنی نہیں ہوتی جتنا ہونی چاہیے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بندے کی صبر کی کیپیسٹی کو چیک کرتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امتحان حال اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختار بنایا، ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم کو یہ 100% دل میں یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور مزید بڑا یہ کہ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے کہ انل یمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی ہے صرف آپ کی نگرانی کرنا،
آپ کی حرکات پر نظر رکھنا، آپ کے اعمال پر، آپ کے کردار پر قلم چلانا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اس پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بھی ہمیں جاننا ہوگا۔ تبھی ایک انسان کو اگر کہیں پہنچنا ہو، کہیں بھی جانا ہو، تو جہاں پہ جانا اس کو ہے وہ اس کا مقصد ہوگا، لیکن جانے کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے جو سہولیات یا کچھ چیزیں جو چاہیے وہ ضرورت ہوگی، مقصد نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہاں پر پہنچنے کے لیے اگر وہ ضروریات پر فوکس کرے، ضروریات پر اپنی نظر جما لے، تو ہو سکتا ہے مقصد سے غافل ہو جائے۔ آج کی دنیا یہی دیکھ رہی ہے، مقصد سے غفلت برت رہی ہے اور ضرورت پر اپنی فوقیت کو بڑھا رہی ہے۔ ایک انسان سیاروں پر، آسمانوں پر گردش کر رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہے۔ وہ انسانی مفاد کی خاطر جو کام کر رہا ہے وہ دراصل انسان کی ضروریات کے تحت کام کر رہا ہے، اور ضروریات مقصد سے پیچھے ہوتی ہے، ضروریات مقصد سے آگے نہیں ہو سکتی۔ جب ضروریات کو مقصد سے آگے بڑھایا جائے گا تب انسان خسارے میں جائے گا، اور جب خسارے میں جائے گا تو انسان کو ناکامی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا کو سامنے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو مد نظر دونوں کو لے کے ساتھ بھی چلتا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کے لیے کہا بھی گیا قرآن میں کہ آپ دعا کرتے رہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حسنہ کا تعلق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جہاں پہ آخرت میں ہمیں جنت سے، اگر انسان باعمل ہے، ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، تو یقین کر سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں بھلائی ملے گی۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو پیغام حسنہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے آسن نہیں کہا، حالانکہ آسن بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، آسن کا مطلب بہت زیادہ اچھا، لیکن نہیں، حسنہ دنیا میں بھی حسن اور آخرت میں بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کر کے رکھ دیا کہ کس تحت رکھا، مقصد پہ کام کرنے والے، مقصد کے تحت۔ ہمارے انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، ضروریات پر ان کی نگاہ بہت زیادہ نہیں تھی، مقصد پر وہ کام کرنے والے تھے، ان کا بیشتر لمحہ مقصد پر گزر رہا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ تو سب سے یہ جو باتیں ہیں ان پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم اور عبدالحق صاحب کو یہاں کے لوگوں نے جج منتخب کیا، تو اور تقریباً 8 بچوں نے اس میں حصہ لیا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی انہوں نے تقریر کی، انداز بھی بہت پیارا تھا۔ میں تو بسا اوقات اپنی قلم کو روک دیا کرتا تھا کہ کس طرح سے آپ کو نمرات دوں، اس لیے کہ آپ کا جو انداز تھا، آپ کے جو بولنے کا طریقہ تھا اور آپ کا جو بیان تھا، اس میں اس قدر کشش اور اس قدر قابلیت بھری تھی، اور آپ کی عمر کے تقاضے کے لحاظ سے مجھے چھانٹنا پڑا اور بہت مشکل پڑا۔ اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہے کہ 2 بچوں اس پروگرام میں تقریباً تقریر والے سلسلے میں کمپٹیشن میں 8 بچوں نے حصہ لیا، جس میں 2 پوزیشن دینے کا اعلان ہے۔ ویسے دیکھا جائے کہ تمام بچے پوزیشن کے مستحق ہیں، لیکن چونکہ یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے کہ بچوں میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو 1-2 بچوں کو چھانٹ دیا جاتا ہے جو نمایاں ہوتے ہیں، جن کی قابلیت 80% پلس ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے 2 طلبہ کو چنا ہے، جن میں پہلا نام ہے، پہلی پوزیشن جن کی آئی ہے اور سمیع الاسلام ہے، اور دوسری پوزیشن محمد انس کی ہے۔ سمیع الاسلام یہ وہ طالب علم ہے جن کا موضوع نماز کی اہمیت، انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی تقریر پیش کی، مواد بھی اچھا تھا، انداز بھی اچھا تھا۔ ایک کمی رہ گئی تھی، چونکہ اگر طالب علم کو سر پر یا کہا جائے کہ ان کی زیادہ تعریف کی جائے یا زیادہ حوصلہ افزائی کر دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی بچے ہیں تو کبر کا، تکبر کا، بڑے پن ہونے کا اور دوسرے طلبا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے کا حق مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو اسی طرح تعلق سے میں نے 1-2 کمیاں ان پوزیشن ہولڈر کے بیان کروں گا تاکہ وہ مزید اپنی قابلیت کو نکھار سکیں۔ نماز کی اہمیت پر انہوں نے جو تقریر کی، انداز تو پیارا تھا، مواد میں ایک کمی رہ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریر، ظاہر سی بات ہے کسی صاحب نے تحریر کی ہوگی، اس کے بعد طلبا نے یاد کیا ہوگا، اس لیے کہ ابھی آپ لوگ اس قدر یا اس لائق نہیں ہے کہ اسٹیج پر آئیں اور
اپنے بیان کو یوں ہی دے سکیں۔ تو اس میں ایک کمی یہ رہ گئی تھی، نماز کی جو اہمیت ہے، نماز دراصل اللہ کی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اسی تعلق سے کل قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ حدیث ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ، بندے سے کل قیامت کے روز جو سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز۔ اس نماز کی اہمیت اس دنیا میں اتنا ہی واضح ہو جاتی ہے جب ہم قیامت کے روز پہلے سوال کے متعلق سوچتے ہیں۔ ایک ممتحن جب یہ بتا دے کسی طالب علم سے یا اسٹوڈنٹ سے کہ یہ سوال آپ کا آؤٹ ہے، یہ سوال آپ کا لازم ہے، یہ سوال آئے گا کل پرچے کے لیے، تو کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جو اس سوال کی تیاری نہ کر سکے۔ یہ تو ممتحن تو کبھی سوال بتاتا نہیں، لیکن اگر کوئی ممتحن سوال بتا دے تو ہر طالب علم کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس سوال کو 100% تیار کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس دنیا ہی میں کل قیامت کے روز جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو اس تعلق سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ کا شناسائی یا اللہ تعالیٰ کو معرفت رکھتے ہیں، ان کو اس میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں۔ دوسرے طالب علم کا نام ہے محمد انس، روزے کی اہمیت پر ان کی گفتگو تھی۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ دراصل تقویٰ ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، یہ سورۃ تثبت کا پیغام ہے کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں، اور جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو ظاہری طور پر بھی انسان اپنے آپ کو، یا ظاہری طور پر بھی انسان خوبصورت دکھتا ہے اور باطنی طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ ایک اور چیز بھی بتلاتا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جن کے یہاں کھانے پینے کا سسٹم نہیں، جو ایک دن میں ایک مرتبہ صرف کھاتے ہیں اور دوسری ٹائم بھوکے رہتے ہیں، وہ احساس بھی پیدا کرنے کے لیے دنیا کے یا اہل دنیا میں جو انسان ہے ان کے درد کو، ان کی بھوک کی شدت کو، ان کے احساس کو مسلمانوں کے اندر جو 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کے احساس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے روزے کی فضیلت کی۔ اس کا 2 مقصد خاص ہے، اس پر بھی غور کرنی چاہیے۔ تو یہ جو 2 طالب علم ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بقیہ وہ تمام طالب علم جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنی قابلیت کو نکھارنے کے لیے حصہ لیا اور پوری کوشش کے ساتھ یہاں آئے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلبہ کو ترقیات سے نوازے، ان کی قابلیت کو ابھارے، اور آخرت میں، دنیا و آخرت دونوں میں حسنات سے نوازے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔